ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، علماء کرام، مائیں اور بہنیں، آج اللہ کے اس گھر میں اللہ کے جن بندوں نے اس دینی پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کوشش کو، ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس پروگرام کو علم و عمل کے اعتبار سے بابرکت بنائے. اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں اللہ کی جو نعمتیں ہم مسلمانوں کو حاصل ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت، سب سے قابل قدر نعمت اللہ کا دین اسلام ہے. ہمیں اس نعمت کی اہمیت کو جاننا چاہیے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اللہ کی یہ نعمت ہمارے درمیان اور ہمارے ساتھ تا زندگی باقی رہے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور رب العزت سے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ بار الہ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، اسلام پر باقی رکھ، اور جب تو ہمیں اپنے پاس بلا تو اسلام کی دولت کے ساتھ بلا. یہ اسلام
اللہ کا دین ہے. یہ اسلام اکیلا سچا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے. یہی وہ دین ہے, یہی وہ مذہب ہے جس کی خاطر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا, جس کی ترویج و اشاعت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی گئیں. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اے نبی, ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع کیا جس دین کی وصیت, جس دین کی تاکید, جس دین کے اختیار کرنے کا اور جس دین کی دعوت دینے کا حکم ہم نے نوح کو دیا. والذی اوحینا الیک, اور جس کی وحی اے نبی ہم نے آپ کی طرف کی. وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى, اور جس کی تاکید ہم نے موسیٰ کو, ابراہیم کو کی, موسیٰ کو کی, عیسیٰ کو کی. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرو, اللہ کے دین کو, اللہ کی وحدانیت کو, اللہ کی عبادت کو, اللہ کی شریعت کو. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا. سب سے پہلے پیغمبر حضرت نوح, سب سے آخری پیغمبر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, درمیان میں حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ. دین کی اہمیت کو ہمیں جاننا چاہیے, دین کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. آج جو باتیں سننے میں آتی ہیں کہ ہمارے نوجوان دین کے بارے میں شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو رہے ہیں, دین کے سلسلے میں مختلف سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو, ہم نے اپنے نوجوانوں کو دین کی اہمیت کو نہیں بتایا کہ یہ سرمایہ, یہ دولت, یہ نعمت جو تمہارے پاس ہے کتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا مقابلہ کسی نعمت سے نہیں کیا جا سکتا, اس دولت کا مقابلہ کسی دولت سے نہیں کیا جا سکتا. تمہارا یہ سرمایہ لٹ جائے گا تو تمہارے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا. یہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا, کیوں بھیجا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ ذات جس نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا, ارسل رسولہ بالہدی, ہدایت کے ساتھ, ودین الحق, اور برحق دین کے ساتھ. اسلام کو اللہ نے برحق دین کہا, سچا دین کہا, اس لیے کہ یہی سچا دین ہے. اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں کوئی بھی دین برحق نہیں ہے, کوئی بھی دین سچا نہیں ہے, کوئی بھی دین عند اللہ مقبول نہیں ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو دنیا کا غالب دین بنا دے. انسانیت صحیح دین کی متلاشی ہے, دنیا صحیح دین کی پیاسی ہے. دنیا اللہ کی رضا کا راستہ تلاش کر رہی ہے, دنیا اللہ کی جنت کا راستہ تلاش کر رہی ہے.
دنیا کتاب و سنت کی تعلیم سے محروم ہے۔ ہم دنیا کو بتلائیں کہ اسلام کیا ہے، اللہ کا پسندیدہ دین کیا ہے، دنیا کا برحق دین کیا ہے۔ ہم اسلام کی صحیح طریقے سے اگر ہم نشر و اشاعت کریں گے، علم کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، تو پھر یہ دین اللہ نے چاہا تو دنیا کا غالب مذہب بن کر رہ جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو دنیا کے دوسرے ادیان پر غالب کر دے۔ یہ دین انسان کی فطرت کے عین موافق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مربی ہے۔ انسان کی جو صحیح فطرت ہے، سلیم فطرت ہے، انسان کی سلیم فطرت کے یہ دین اور اس دین کے احکام عین موافق ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہی اللہ کی فطرت ہے، یہ دین وہی اللہ کی فطرت ہے جس فطرت پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ صحیح فطرت پر، صحیح دین پر، اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے۔ اس دین کی اہمیت کو ہمیں جاننا چاہیے، اس دین کی اہمیت کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ قرآن کریم میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کتاب الاحبار میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ایک آیت تمہاری کتاب میں ایسی ہے کہ یہ آیت اگر ہم یہود پر نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے، کیونکہ یہ آیت کریمہ بہت عظیم الشان ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ کی طرف سے اس بات کا اعلان، اللہ کی طرف سے اس بات کا اعلان کہ جو دین اے نبی آپ کو دیا گیا یہ مکمل دین ہے، کوئی کمی نہیں۔ شارحین کے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حلال یا حرام کی کوئی آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور دین کی تکمیل کے ساتھ اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر دیا۔ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اگر اللہ کا پسندیدہ دین چاہیے تو اسلام کو قبول کرو، اسلام کو مانو، اسلام پر چلو، اسلام کے احکام کے مطابق عمل کرو۔ اور اگر تم نے اسلام کو چھوڑا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا، کسی اور دین کو اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس کا وہ دین اللہ کے نزدیک قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ کے نزدیک قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی
نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی او ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. اس ذات کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر یہ بات فرما رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ کوئی بھی شخص، اس امت کا کوئی بھی شخص میرے بارے میں اگر وہ سنتا ہے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اور پھر اس دین کو قبول کیے بغیر، اس دین کو اختیار کیے بغیر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا حشر کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کان من اصحاب النار، وہ جہنمیوں میں سے ہوگا. اللہ کی رضا چاہیے تو اللہ کے پسندیدہ دین کو اختیار کیجیے. اللہ کی جنت چاہیے تو اللہ کے پسندیدہ دین کو اختیار کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے دنیا اور آخرت کی سعادت چاہیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ دین کو اختیار کیجیے. اس لیے کہ اگر سعادت ہے تو اسی دین کے اختیار کرنے میں ہے، اگر اللہ کی رضا ہے تو اسی دین کو اختیار کرنے میں ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات ہے تو اسی دین کو اختیار کرنے میں ہے. ہر شخص یہ جانتا ہے، اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. مسلمان اس بات کے اوپر ایمان رکھتا ہے، مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جب برزخی زندگی کا آغاز ہوگا، اس دنیا سے جائے گا، قبر کی زندگی شروع ہوگی، اس کے پاس منکر نکیر آئیں گے، اس کے جسم میں دوبارہ روح لوٹائی جائے گی، منکر نکیر آئیں گے، منکر نکیر آ کر اس سے کچھ سوالات کریں گے. کس بارے میں پوچھیں گے؟ کیا سوال کیا جائے گا؟ ما ربک وما دینک ومن نبیک یا وما نبیک. ما ربک، تمہارا رب کون ہے؟ سب سے پہلا سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے. دوسرا سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے. ومن نبیک، اور تمہارا ربی کون تھا؟ رب کون، دین کیا؟ اللہ نہ کرے اگر کسی شخص نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سلسلہ اس کے لیے یہیں سے شروع ہو جائے گا. اور اگر کوئی شخص اللہ کے دین پر ثابت قدم رہا، اسی دین پر اس کو موت آئی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اور بندگی اور اپنے رب کی بنائی ہوئی شریعت پر قائم رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، اسی دین پر، اسی ایمان پر اور اسی عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا تو انشاءاللہ اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ اس کے لیے یہیں سے شروع ہو جائے گا. اور جنت کی کھڑکیاں جب وہ ان سوالوں کا جواب دے گا، اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ کر دی جائے گی، جنت کی کیاری بنا دی جائے گی، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جائیں گی. دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دین کی اہمیت کو سمجھے، دین کی اہمیت آج کا نوجوان سمجھے. دنیا کے فتنوں میں آ کر، دنیا کی رنگینیوں کا شکار ہو کر جو سازشیں اور سازشوں کا جو تانا بانا اس کے ارد گرد بنا جا رہا ہے، اس کا شکار ہو کر اللہ کے بندوں اپنے دین کا سودا مت کرو، اپنے دین کا سودا مت کرو، اپنے دین کو قربان مت کرو. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کمتر کو بہتر سے بدل لو گے، کمتر کو بہتر سے بدل لو گے. ایک بہتر چیز
اللہ کے دین کی شکل میں تمہارے پاس ہے، ایک سچی حقیقت اللہ کے دین کی شکل میں تمہارے پاس ہے۔ اس سچی حقیقت کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کر لو گے، باطل کو اختیار کر لو گے، دنیا سے فریب کھا جاؤ گے، دنیا کی رنگینیوں کا شکار ہو جاؤ گے، دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ سوشل میڈیا پر جو فتنے اور سوشل میڈیا پر جو سازشیں تمہارے لیے رچی جا رہی ہیں، ان سازشوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ کبھی دین کے نام پر، کبھی دنیا کے نام پر، کبھی کسی اور نام پر۔ دین کی اہمیت کو سمجھو، یہ دین اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو بہت معمولی سمجھیں اور اس کو ہم بہت کم قیمت کا سمجھ کر دنیا کے فریب نہ آ جائیں، دنیا کی سازش کا شکار ہو جائیں۔ تھوڑے سے آرام کے لیے، تھوڑی سی آسائش کے لیے، یا ایک عارضی لذت کے لیے ہم اپنے اس سرمایہ کو کھو دیں، یہ دانشمندی کی بات نہیں ہے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے فرما دیا کہ وَمَن يَرْتَدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ صحیح دین پر نہیں مرا، اس دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کر کے اسی دوسرے دین پر اس کی موت آئی۔ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اتنا بدنصیب، اتنا کم نصیب کہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ دنیا میں بھی اس کے اعمال ضائع، آخرت میں بھی اس کے اعمال ضائع۔ عجیب و غریب بات ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ، یہاں ہمارے شاگردان بھی موجود ہیں، اس نقطے پر غور کریں، ہمارے شاگردان اس نقطے پر غور کریں۔ کافر شخص کے عمل کے بارے میں اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَطْعَمُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا خَيْرًا۔ ایک کافر شخص کو جب وہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک کافر شخص اگر اس نے نیکی کا کام کیا، کسی کے ساتھ اس نے سلوک کر دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، کوئی رفاہی کام کر دیا، کسی کو اپنی ذات سے کوئی فائدہ پہنچا دیا، فَيَطْعَمُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، تو اس کی نیکی کا صلہ اسے دنیا میں دیا جاتا ہے۔ جب آخرت میں جائے گا تو اس کے پاس نیکی کا کوئی توشہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں اس آیت کریمہ میں مرتد شخص کے لیے اللہ فرماتا ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ یہ مرتد شخص، اس کی نیکیاں دنیا میں بھی ضائع اور آخرت میں بھی ضائع۔ اللہ اکبر! اس کی نیکیوں کا صلہ دنیا میں بھی ضائع اور آخرت میں بھی ضائع۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ دین کتنا قیمتی ہے، یہ دین کتنا قیمتی ہے۔ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو صبح اور شام پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ لم یکن یدعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه الدعوات او كما قال الراوی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو نہیں چھوڑتے تھے، حين يصبح وحين يمسي،
صبح کے وقت اور شام کے وقت لمبی دعا ہے، اور اسی دعا کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اے اللہ، میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں اپنے دین میں عافیت کا سوال کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات پیدا ہوں، ایسی سازشیں آئیں کہ میرا دین خطرے میں پڑ جائے۔ دین کی حفاظت کی فکر، دین کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہمارے پاس ہے، ہم اس نعمت کی حفاظت کی کتنی فکر کرتے ہیں، اس نعمت کی حفاظت کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ آئے دن سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا بعض لوگوں کی زبانی بعض ایسی خبریں آتی ہیں ہمارے ان بھائیوں کے بارے میں جو لالچ کے شکار ہو کر جنہوں نے صحیح دین کو چھوڑ دیا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ کتنے گھاٹے کا سودا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو دین کی قدر و قیمت نہیں بتلائی، یہ دین ان کے لیے کتنا اہم ہے ہم نے ان کو یہ نہیں بتلایا۔ ہم نے اس دین کا تعارف ان کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مل ایمان، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ سب سے پہلے ایمان۔ ہم بہت سنتے ہیں ایمان، لیکن ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کو سنیے، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، اس کی الوہیت پر ایمان، اس کی ربوبیت پر ایمان، اس کے اسماء اور صفات پر ایمان۔ وقت تفصیل میں جانے کا نہیں ہے، ہمارے شاگردان موجود ہیں، میں ان لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب ان کو موقع ملے تو اس طرح کی جو حدیثیں ہیں، جو اسلام کی بنیاد جن حدیثوں پر قائم ہے، ان حدیثوں کی تشریح کریں، عام مسلمانوں کو ان کے دین کی تفصیل بتلائیں کہ دین نام کس کا ہے۔ اللہ پر ایمان، اس کے پیغمبروں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، قبر میں دوبارہ زندہ کیے جانے پر یا قبر سے زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان، من تؤمن بالبعث۔ اسی طرح اس شخص نے جو حقیقت میں حضرت جبریل سے آگے ذکر آئے گا، ایمان کے بعد اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ اسلام کا پہلا رکن، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، نماز قائم کرنا، فرض زکات دینا، وتصوم رمضان کے روزے رکھنا۔ اس کے بعد اس شخص نے پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا تم عبادت کی حالت میں اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا تم عبادت کی حالت میں اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس کیفیت کو تم پہنچو، اور اگر اس کیفیت کو نہیں پہنچ سکتے فإنہ یراک، تو کم سے کم یہ تو احساس ہو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا گیا
وہ سوال کرنے والے سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا، وہ سوال کرنے والے سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چند علامتیں بتلائیں، اور آخر میں اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ وہ شخص ان باتوں کے پوچھنے کے بعد چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا کہ ان کو لوٹاؤ۔ وہ صحابی نکلے، ان کو نہیں پایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ھذا جبریل جاءکم یعلمکم دینکم، یہ سوال کرنے والے جبریل تھے، یہ سوال کرنے والے جبریل تھے، تم کو تمہارا دین بتلانے کے لیے آئے تھے۔ دین کی اہمیت دیکھیے، دین کی اہمیت، آسمان کا امین، آسمان کا امین زمین کے امین کے پاس آ کر دین کی تفصیلات کے بارے میں سوال کرتا ہے، دین کی تفصیلات کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ آسمان کا امین بھی جانتا ہے کہ دین کی تفصیلات کیا ہیں، اس لیے کہ وہی کا کو لانے والا، اور زمین کا امین ساری وحی اسی پر نازل ہوئی، یہ بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ لیکن یہ سوال کیوں کیا گیا؟ خود اللہ کے رسول نے فرمایا جاءکم یعلمکم دینکم، آئے اس لیے تاکہ تمہیں تمہارا دین بتلا دیں، اپنے دین کو جانو، اپنے دین کو پہچانو، اپنے دین کی اہمیت کو سمجھو، اپنے دین پر عمل کرو، اپنے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ دین کی اہمیت، دین کی اہمیت، اس دین کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں ایک تفصیلی تقریر آپ نے سنی، ان باتوں کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک بات، حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اولاد ارد گرد موجود ہے، اولاد ارد گرد موجود ہے۔ ہوتا کیا ہے آج اس موقع پر عام طور پر لوگ دنیاوی معاملات کے بارے میں اولاد کو بتلاتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ ان معاملات سے بڑھ کر، ان معاملات سے بڑھ کر وہ بات جس پر اولاد کی دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی کا انحصار ہے، اس بات کی بات کی جا رہی ہے، اس سرمایہ کے منتقلی کی بات کی جا رہی ہے، اس وراثت کے اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنی اولاد سے یہ کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ باپ اولاد کے دین کی فکر کر رہا ہے۔ آج اولاد کی بے روی کا سبب، ایک بڑا سبب یہ ہے کہ والدین کو اولاد کے دینداری کی فکر نہیں ہے۔ یہاں بات، یہاں فکر دینداری کی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، ایک معبود کی، جو معبود آپ کا تھا، جو معبود آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کا تھا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم، اے ابا جان آپ مطمئن رہیے، آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، آپ ہمارے اس وعدہ کے ساتھ اس دنیا سے جائیے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی دین پر قائم رہنے والے، ہم اسی دین پر چلنے والے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے اس نعمت کی ہم قدر کریں، اللہ کی یہ نعمت، اللہ کی یہ دولت، اللہ کا یہ سرمایہ جو ہمارے پاس ہے،
हम इसकी हिफाजत करें। किस तरह से हम इसकी हिफाजत करेंगे? इसको सच्चा मान कर किस तरह से हम इसकी हिफाजत करेंगे? इसके अहकाम और मसाइल पर अमल करके किस तरह से हम इसकी हिफाजत करेंगे? इसको आगे के लोगों तक हिकमत के साथ, मौइज़त के साथ और अच्छे तरीके से पहुंचाकर अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस दीन की कद्र करने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि हम इस दीन पर जब तक इस दुनिया में रहें साबित कदम रहें, और हमारी ये भी कोशिश हो कि हमारी औलाद, हमारे अइज़्ज़ा व अक़ारिब भी इस दीन को मानने वाले और इस दीन पर चलने वाले रहें। और बारे इलाहा तू हमें जब अपने पास बुला तो इसी दीन का जो सफर है या इसी दीन से हमारा दुनिया का सफर खत्म होकर बारे इलाहा इसी के साथ हमारा आखिरत का भी सफर शुरू हो जाए, और तू हमारी इस दुनिया की जिंदगी से भी राजी रहा और इस दुनिया की जिंदगी से राजी रह कर बारे इलाहा तू अपनी रहमत से और तेरे फजल से हमने इस दुनिया के अंदर जो कुछ नेकी और अच्छाई के काम किए बारे इलाहा तू उनको कबूल करते हुए आखिरत में हमें इसके अजर व सवाब से महरूम न करना। बारे इलाहा तू हमें इस दीन का सच्चा, बेलौस और मुखलिस खादिम बनाकर जिंदा रख, और अपने पास जब बुला तो ईमान और सही अकीदे के साथ बुला। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।